اہل بیت سے پیار کرنے والا میری آخری ربائی ہے، پھر اجازت ہے اہل بیت سے پیار کرنے والا بآواز بلند بولے سبحان اللہ۔ بڑی مہربانی، 12 بج چکے، میں آگے شاہ صاحب سے بات کر رہا تھا، 12 بج چکے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے، اس وقت یا تو آسمان پہ ستارے رہ جاتے ہیں یا محفل میں بیٹھے اللہ کے پیارے رہ جاتے ہیں، اور یہ ربائی اسی پہ میرا اختتام ہوتا ہے۔ دیتی نا ایک بال بھی جنت سے تول کر، دیتی نا ایک بال بھی جنت سے تول کر، پوچھو دل بطول سے قیمت حسین کی، پوچھو دل بطول سے قیمت حسین کی۔ سجدہ کیا طویل امت کو بتانے کے واسطے، معلوم تھی مصطفیٰ کو بھی فضیلت حسین کی، اور مجمع بازار سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، اور محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین کی۔ دوستان محترم، آپ کی سماعتوں کی نظر محترم المقام واجب الاحترام لے کے صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت حضور کی بلا پیر سید بلال حسین شاہ مرتضائی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ مدد اللہ العالی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ درود پڑھیں مل کے سرکار کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سب پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھو سارے، جنہ چاہ لین وائی رولا پایا، جنہ بڑیاں آوازاں نکل دیاں پئیاں سن، چاچا مینوں بھی پڑھائی، چاچا مینوں بھی دئی، چاہ پی لی تینوں حلال کریے، جدا کھائیو تا گیت بھی گانا چاہیے۔ ذرا سارے محبت میں درود پاک پڑھو، صلاۃ و سلام علیک یا اللہ۔ رات دا پچھلا پار جڑے احباب مدینہ شریف گئے نے نا، وہ جان دے نے کہ مدینہ شریف جدوں سرکار دی مسجد دے اندر دسترخوان لگدا ہے نا، عربی لوگ پین واسطے قہوہ دیندے نے، ہوندا دو طرح دا ہے، وہ دوویں بڑا مزہ دیندے نے۔ تو میری دعا ہے یا اللہ جڑا جنی محبت نال حضور دی ذات تے درود پڑھے، اونی چھیتی اونوں اپنے محبوب دے در دا قہوہ نصیب فرما، زمزم نصیب فرما۔ تو ذرا ذوق نال خبریں کدی قبول ہو جاوے، ماشاءاللہ
بڑا لمبا مجمع ہے اور ساڈا تے یقین ہے کہ اسی جس آقا دے میلاد وچ بیٹھے ہوئے ہیں او آقا سانو ویکھ وی رہے نے ساڈا درود سن رہے ہیں تے قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے حضور دی ذات درود و سلام پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين دل سوہنے نال لا بیٹھا دل سوہنے نال لا بیٹھا دل سونے نال لا بیٹھا اپنی بات بنا بیٹھا اور رل کے اپنی اپنی گل کریے دل سونے نال جڑا لا بیٹھا نا وہ ضرور بولے گا دل سونے نال لا بیٹھا اپنی بات بنا بیٹھا دل سونے نال لا بیٹھا اپنی بات بنا بیٹھا اور آوے گا او کرم والا آوے گا او کرم والا محفل نات سجا بیٹھا محفل نات سجا بیٹھا اپنی بات بنا بیٹھا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا و بعد بارگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ قوسین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث مؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوائے حق نما شمع غیر حرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر تشریف فرما جملہ اشاقان رسول اللہ کریم ساڑھے تمام دا بیٹھنا اپنی پاک اور بلند و بالا بارگاہ اندر قبول فرمائے مبارک بات مستحق نے بانیان محفل بالخصوص بھائی محمد منشا ڈار صاحب انہ دے صاحبزادگان بھائی محمد ادریس بھائی محمد حبیب بھائی محمد نوید اور دیگر نے ماشاءاللہ ہر سال دی طرح آج بھی بہت خوبصورت انتظام کیتا اللہ کریم انہ دے کاروبار مال جان رزق دے اندر مزید برکتہ پیدا فرمائے اور اسی حضور دے ذکر واسطے جتنے بھی قدم چل کے آئے ہاں اللہ قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے عزیزان من جس طرح قبلہ سید نجابت حسین شاہ صاحب آپ نے بڑی مختصر انداز دے اندر گفتگو فرمائی میری بھی کوشش یہی ہے کہ میں بہت جلد اپنی بات نو ختم کرا لیکن قبلہ شاہ صاحب گفتگو فرما رہے سن پنڈال دا ماحول تھوڑا دیگر گوں ہو گیا سی چونکہ چائے دی تقسیم شروع ہو گئی اللہ کریم انتظامیہ دے انتظام نو قبول فرمائے انہاں دا تے ارادہ ہے سی کہ حضور دے غلاماں نو
ذکر سن کے بھی گرمائش ملنی چاہیے تے ظاہری طور تے لنگر مل کے بھی گرمائش ملنی چاہیے. انہاں اپنے تقاضے پورے کیتے لیکن عوام دی توجہ بٹ گئی. شاہ صاحب بڑے متاثر رہے اور تسی ماشاءاللہ اینڈ تک جتنے بھی بیٹھے ہو سارے دانا لوگ بیٹھے ہو. بندہ گل کردا ہوئے نا تے سنن والے دی توجہ نہ ہوئے تے گل دا مزہ نہیں آندا. گل کرن والے دا دل ٹوٹ جاندا ہے. جنی دیر تک پوری توجہ رہندی ہے نا اسی کسی نال گل کریے توجہ نہ کرے آنے یار پا میں تیرے نال لگا ہے میں سننا پیا چنگا سننا پیا میرے وال ویکھ مینوں پتہ لگے تو میرے نال ہم کلام بندہ مطمئن ہو جاتا ہے. کال تے بندہ گل کردا ہوے بندہ گل کیتی جاوے اگوں کوئی رسپانس نہ آوے تے بندہ آندا یار ہوں تو تے کر مینوں پتہ لگے تو ہی ہے. اپنے تقاضے ہوندے نے. دیکھو میں گل کر رہا ہوں تسی گل محبت نال سنو گے تے مینوں گل کردے ہویا مزہ آوے گا تانوں گل سنتے ہویا مزہ آوے گا. میں گل حضور دے منبر تے بیٹھ کے اپنی نہیں کرنی حسین دے نانے دی گل کرنی ہے. ذرا اونچا بولو سبحان اللہ. یا اللہ میری دعا ہے رات دا علم ہے پچھلی رات دا ٹائم ہو گیا ہے اللہ دی رحمت اللہ فرماندا میں پہلے آسمان تے آ جانا وا. حالانکہ رب تے شاہ رب تو بھی زیادہ نیڑے وے پہلے آسمان تے آن دا مطلب کہ اللہ انتہائی قریب ہو جاندا ہے. اللہ فرماندا مانگ کی مانگنا ہے جو مانگے گا میں تینوں عطا کر دیاں گا. تے میں اس لمحے دعا کراں گا مالکا جڑا جنی محبت نال اونچا سبحان اللہ بولے اپنے ماں باپ نال عمر دی سعادت حاصل کرے. یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اپنے پیراں نال رمضان دے اندر عمر دی سعادت حاصل کرے. اللہ کریم آپ کے جذبات کو سلامت رکھ کے ویکھو نا تسی نالے بول پے ہو دعا چنگی ملی ہے نا جذبات ہیں بس اوے تسی نا ابھارن لگے کڈن لگے شرما دے ہو شاید خرچہ ہوے گا کہ شاید پرچہ ہوے گا نہ ہی خرچہ نہ ہی پرچہ ثواب ہی ثواب ہے. ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ. اللہ آپ کے ذات کو سلامت رکھے. عزیزان من اللہ دی ذات نے انسان دی رشد و ہدایت واسطے انبیاء کو مبعوث فرمایا. سنے توجہ ہے پوری توجہ ہے اللہ سلامتی عطا فرمائے ماشاءاللہ. اللہ دی ذات نے دنیا نو بنایا انسان نو تخلیق فرمایا انسان دی رشد و ہدایت واسطے اللہ دی ذات نے انبیاء نو مبعوث فرمایا. انبیاء دی ذمہ داری اے رہی کہ انہاں لوگاں نو اللہ دی ذات دا پیغام دیتا اور اللہ دی ذات وال انہاں دی توجہ دلائی. انبیاء بھی انسان بن کے آئے جنہ وال آئے وہ بھی انسان سن لیکن اللہ دی ذات نے انبیاء نو اپنے فضل دے نال اپنی مہربانی دے نال کچھ ایسیاں الگ خصوصیتاں الگ کمالات عطا فرمائے ہوندے نے کہ جنہ دی وجہ تو نبی عام انسان تو اونچا رتبہ رکھنے والا ہو جاتا ہے. اگر عام انسان اور نبی دونوں برابر ہون تے پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا. جنہوں اللہ دی ذات نے منصب نبوت فائز کیتا او دے اندر الگ کوالٹیاں رکھیاں الگ خوبیاں رکھیاں تاکہ کوئی اے نہ کہے کہ تسی نبی ہو تے ساڈے ورگے ہو تواڈے اندر کیڑی الگ خوبی ہے. اللہ دی ذات نے اپنے نبیاں نو آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہر نبی نو اللہ دی ذات نے کوالٹیاں عطا فرمائیاں خصوصیتاں عطا فرمائیاں جیڑیاں عام نو عطا نہیں فرمائیاں. محبت والے اے سمجھو کسے نو اللہ نے 4 کسے نو 5 کسے نو 10 کسے نو 15 کسے نو 100 کسے نو 200 خوبی دیتی. عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے انبیاء نو جنیاں خوبیاں عطا کیتیاں تے جدو واری آئی تیرے تے میرے کریم لجپال آقا دی اللہ نے ساریاں خوبیاں اکٹھیاں کیتیاں انہاں وچ اضافہ کر کے تے کلے اپنے محبوب نو عطا فرما دیتی اپنے محبوب نو عطا فرما دیتی. جنیاں پہلیاں خوبیاں سارے نبیوں نو ونڈ کے دیتیاں وہ ساریاں اکٹھیاں کر کے اللہ نے اپنے یار نو عطا فرما دیتیاں. اور جنیاں خوبیاں جتنے کمالات جتنے خصائص اللہ دی ذات نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا. بچیو جنیاں خوبیاں اللہ دی ذات نے ساڑھے آقا نو عطا فرمائیاں نے کسی اور نبی دے مقدر دے درونیاں خوبیاں نہیں آئیاں. ساڑھے آقا دا کمالات کیڑے کیڑے نے
حضور دے خصائص دے اندر کڑی کڑی بات شامل ہے. حضور نے فرمایا اسی عام بندے ہیں نا، اسی سو جانے ہیں، ساڈیاں اکھاں بھی سو جاندیاں نے، ساڈا دل بھی سو جاتا ہے. پر سرکار نے فرمایا میری خوبی ہے وے میری اکھاں سوندیاں نے پر میرا دل جاگدا رہندا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی خوبی دے اندر بات کیڑی کیڑی شامل ہے. میرے آقا دی ذات نے اللہ دی بارگاہ وچوں کیسے کیسے انعام حاصل کیتے. میرے آقا دے خصائص دے اندر جس بات کو میں آج عرض کرنا چاہنا وا، جملہ خصائص دے اندر جملہ کمالات وچوں ایک کمال یہ ہے، اللہ دی ذات نے فرمایا میں اپنے محبوب نو اپنی طرفوں اختیار دے چھڑے نے. میرے محبوب دی جویں مرضی آوے، جو میرے محبوب دا دل کرے، جدو چاہے جنہ چاہے کسی نو عطا فرما سکتا ہے. اللہ دی ذات نے اپنے محبوب نو کمال عطا فرمایا. ایک ہے تشریعی اختیار، ایک ہے تکوینی اختیار. گل نو سمجھا جائے، میں اختیار مصطفیٰ دی بات کرنی، یہ حضور دا کمال ہے. ایک تشریعی اختیار، ایک ہے تکوینی اختیار. تشریعی اختیار کی ہے، اللہ دی ذات نے اپنے محبوب نے اس قدر مختار بنایا ہے. فرمایا محبوبہ قرآن پاک دے اندر جیڑے جیڑے میں حکم بیان کر دیتے نے، شرعی حکم جڑے میں بیان کر دیتے نے، سونے ہوتے میں کر ہی دیتے نے، پر محبوبہ تیری مرضی ہے، جدو چاہے اپنی مرضی دے نال تو حکم بدلنا چاہے تے بدل بھی سکتا ہے. یہ میرے آقا دا اختیار ہے اور یہ ایک کمال ہے میرے آقا دا. اور تکوینی اختیار بھی اللہ دی ذات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائے. اللہ دی مرضی آ جاوے نا کسی چیز نو بنان دی، اللہ فرماندا کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ دی ذات نے فرمایا محبوبہ اے اختیار میں تینوں بھی دیتا ہے، تو بھی جنوں کن آکھیں گا وہ چیز ہو جایا کرے گا. اونچا بولو سبحان اللہ. یہ ساڈے آقا دی عظمت ہے، ساڈے آقا دے اختیارات دے اندر یہ بات شامل ہے. جتنا بڑا مفتی آج لوگ جدو طلاق دے لیندے نا بی بی نو، غصے چاہے تے 3 طلاقاں تے صبر نہیں، او جویں بریسٹ نہیں مار دے اوویں طلاقاں دا بریسٹ مار دے نے. غصے چاہ کے بولی جاندے نے، جدو تھوڑا جنا پارا لو ہوندا نا پھر آندے نے مولوی صاحب وہ کوئی رعایت کڈو ساڈے واسطے. تے دولت انج راضی کر دیں گے. جڈا بڑا مفتی ہے جڑا حکم ہے وہی بیان کر سکتا ہے، تبدیلی جے کرے گا تو گناہگار ہوئے گا، جو حکم بدلے گا گناہگار ہے. طلاق دی تے ویسے گل کی تھی نا، عموماً ساڈے کول یہ مسائل آتے ہیں. اپنی آپ بیتی اگر سنائیے تو وہ یہی شاہ جی کو تھوڑا جنہ ساڈا خیال کریا جائے. سید ضرور ہاں پر اینا اختیار مینوں نہیں ہے کہ میں حکم بدل دیواں. 3 طلاقاں دا حکم ہے کہ ہن او بالکل جدائی ہے. اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں بغیر حلالے تو نکاح نہیں ہو سکتا. میں یہ حکم بدل سکتا نہیں، لیکن مدینے والے نے اختیار ہے جو چاہے کر سکتا ہے. میرے آقا نے اختیار ہے. اور اگر طلاق دی گل چل پئی نا، یہ گل یاد رکھیا جائے، جھگڑے گھراں چ ہو جاندے نے. جیڑا مسئلہ 3 طلاقاں نال انسان دا حل ہوندا ہے نا، او مسئلہ 1 طلاق نال بھی حل ہو جاتا ہے. 3 تو بعد گنجائش کو نہیں رہ جاندی، 1 تو بعد گنجائش باقی ہوندی ہے. عموماً ایسا ویکھیا گیا ہے جدو بندہ طلاق غصے جا کے دے لیندا ہے نا، یا تے چند گھنٹے بعد ہی بندے دی ہوش ٹکانے آ جاندی، تے یا کوئی دیہڑی ڈنگ لگدا تے ٹکانے آ جاندی، تے پھر منتاں ترلے مینوں معافی لے دیو. وہ 1 طلاق دیتی ہوگی یا 2 دیتیاں ہون تے معافی دی صورت نکل آندی. جدو 3 طلاقاں دے دیتیاں جان پھر کوئی گنجائش نکل دی. فقہ حنفی دے تحت نہیں نکل دی. منڈی فیض آباد تو پرا ایک پنڈ ہے ناجر پکا ہوندا نا، بندے دے غصے دا عالم ہے کہ اونوں لڑائی ہوندی ہوگی بیوی نال تے اونے طلاق دین دا سوچا تے اونے اے نہیں کہ میں گھر بیٹھ کے طلاق دیواں، اونے مسجد دا سپیکر کھول کے تے بیوی نوں طلاق چا دتا. حقیقت گل مسجد دا سپیکر کھول کے دا پنڈ والے سن لو میں اپنی بیوی نوں طلاق دتی، طلاق دتی، طلاق دتی. سپیکر کھول کے
3 ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਡੀਆਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ ਅਗਰ ਕਦੀ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ کو ਲਾਓ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਮਝੇ ਹੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਗੇ ਆਖੋਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤਲਾਕਾਂ ਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਰਾਇਜ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰੀ ਹੁਕਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੇ کوئی مفتی کوئی سید زادہ چاہے بھی تے حکم بدل نہیں سکتا بدلے گا تے گناہگار ہے لیکن اللہ دی ذات نے اپنے محبوب نے اختیار دے دیتا فرمایا محبوبہ جڑے جڑے حکم میں بیان کر چھڑے نے وہ تے کر چھڑے نے پر تیری اے مرضی اگر بن جاوے کہ میں بدلنا ہے تے سونے تینوں اختیار ہے تو بدل بھی سکنا ہے اور یہ مثالہ بھی موجود ہیں یہ مثالہ بھی موجود ہیں بخاری شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینا سرکار دا دربار لگا ہویا ہے ایک بندہ آیا اچھی اچھی رولا پادا کہنا حلقت یا رسول اللہ سونیا میں ہلاک تے برباد ہو گیا میرے آقا نے فرمایا کی بنے آئی ہاتھ جوڑ کے کہنا سونیا رمضان دا مہینہ آئی میں روزہ توڑ بیٹھا ہوا بڑا اپنے آپ نو بربادی والا لے آیا ہوا لجپالا ہونا میرے واسطے کی حکم ہے میرے آقا نے فرمایا غلاما جڑا روزہ جان بدھ کے توڑ لوے اللہ دی ذات نے دا حکم ہے بیان فرمایا ہے یا تیوں غلام آزاد کرے اتنے جگہ ہے تے جا کے غلام آزاد کر دے ہاتھ جوڑ کے کہنا سونے میرے کو اتنے پیسے نہیں کہ غلام آزاد کر سکا اور کوئی حکم ہوئے میرے آقا نے فرمایا 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھ لے عرض کی دل جبالا میرے کو اتنی طاقت بھی نہیں کہ میں 2 مہینے دے روزے رکھ لوں کوئی اور میرے واسطے حکم ہوئے میرے آقا نے فرمایا جے تو غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا جے 2 مہینے دے روزے بھی نہیں رکھ سکتا تیسری گل وے 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے عرض کردہ سونے اپنے گھر والیاں دی میں پرورش بڑی مشکل کرنا وا انہاں نو کھانا بڑی مشکل کھلانا وا لجپالا میں 60 مسکیناں نو کھانا بھی نہیں کھلا سکدا ایتھوں تک شریعت دی حد قیامت تک اگر کوئی روزہ توڑے گا شریعت انہوں کہے گی یا غلام آزاد کر یا 2 مہینے دے روزے رکھ یا 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے انہوں بدل کوئی نہیں سکدا لیکن میرے آقا دا دربار ہے میرے آقا دا اختیار ہے میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جا او روزہ توڑن والا سرکار دی بارگاہ دے اندر بیٹھ گیا تھوڑی دیر گزری سرکار دی بارگاہ دے اندر کھجوراں دا ٹوکرا آیا میرے آقا نے جدو کھجوراں ویکھیاں فرمایا او سائل کتھے وے مسئلہ پوچھن والا کتھے وے دوڑ کے آقا دی بارگاہ دے اندر آیا میرے آقا نے فرمایا کھجوراں لے جا مدینے دے گلیاں بازاراں دے اندر پھر کے ویکھ جتنے غریب نے جتنے یتیم نے انہاں نو کھجوراں کھلا دے تیرا کفارہ ادا ہو جاوے گا کھجورا اپنے سر تے رکھ کے کھڑا ہویا ہے میرے آقا نے فرمایا چاہتا کیوں نہیں عرض کردہ لاجپالا مدینے دے اندر میرے تو وڈا غریب کوئی نہیں میرے تو وڈا مسکین کوئی نہیں میرے آقا دے لبوں تے مسکراہٹ آ گئی فرمایا لے جاؤ آپ کھا لے اپنے بچیاں نو کھلا لے تیرا کفارہ ادا ہو جاوے گا
فرمایا آپ کھا لے اپنے بچیاں نو کھلا تیرا بولو بولو تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. اے کھجورا کھلان نال کفارہ ادا نہیں ہوگا لیکن اللہ دے نبی کو لی اختیار شرعی حکم دے اندر بھی تبدیلی چاہتے کر سکتے ہیں کیونکہ آقا دی ذات نو تشریعی اختیار دیتے گئے. بیلیو کی خیال ہے جنہوں کھجورا ملیاں اور جیڑا آقا دی بارگاہ دے اندر آیا 60 روزے بھی نہیں سی رکھ سکتا 60 مسکینوں نو کھانا بھی نہیں سی کھلا سکتا غلام بھی نہیں سی آزاد کر سکتا کھجورا دے دی گل گئی بان تے میرا وجدان کہندا ہے پچھلے پیری مڑدا ہوئے گا آقا دے دوارے دی خیر منگدا ہویا کہندا ہوئے گا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ اور القدر مصطفیٰ دی خیر منگیے کوئی زبان خاموش نہ روے مل کے عرضہ کریے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتوں ہلدا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتوں ہلدا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ رب نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا فرمایا جو میرا رسول دے ویونو لے لینا اے آقا دا اختیار ہے شرعی حکم تبدیل کرنا چاہون تے آقا تبدیل فرما سکدے نے اللہ سانے آقا دی عظمت کنی ہے سانے آقا دی شان کنی ہے آقا کی دے سکدے نے تے کی نہیں دے سکدے مولا علی فرما دے نے سرکار دی بارگاہ تے اندر ایک منگتا آیا انہیں آکے سوال کیتا میرے آقا خاموش نے انہیں دوسری واری بھی سوال کیتا لجپال خاموش نے انہیں تیسری واری سوال کیتا آقا دا دریائے رحمت و جوش بچے آیا میرے آقا نے فرمایا مانگ کی منگنا ہے مولا علی کہتے ہیں جدو سرکار نے فرمایا مانگ کی منگنا ہے ساڑھے دل بچوں آواز آئی انہیں جنت مانگ لینی ہے لیکن انہیں عرض کی تھی لجپالا مینو سواری دے دے وہ میں سفر دے جانا مینو سواری مل جاوے میرے آقا نے سواری دیتی فرمایا ہور کی منگنا ہے عرض کی تھی آقا کھان پیندہ سامان بھی مل جاوے جدو سارا کچھ لے کے چلا گیا میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس منگن والے دی سوچتے حیران گئے اے دے نالو تے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی مائی نمبر لے گئی صحابہ نے عرض کی تھی لاجوالا اس مائی والا کی ماجرائے مائی والا کی قصائے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جدو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے نکلے لے فیرونیاں کھلو لے کے نکلے لے آپ تیزی نال جا رہے نے جاندیا جاندیا آپ رستہ بھول گئے سمجھ نہیں آری جانا کتھے وے جناب موسیٰ نے عرض کی تھی مولا
حالات بڑے خراب نے اگے رستہ نظر نہیں آ رہا سواریاں رک گئیاں نے وجہ کی ہے اللہ دی ذات نے فرمایا موسیٰ جس جگہ تے تسی پہنچ گئے ہو ایتھے میرے نبی یوسف دی قبر ہے میرے نبی یوسف دی قبر نو کھولو میرے نبی دا جسم نال لے کے جاؤ جس ویلے اللہ دا حکم آیا اللہ دی ذات نے اے نہیں دسیا کیڑی جگہ تے قبر ہے فرمایا قریب میرے نبی دی قبر ہے جناب موسیٰ نے اپنی قوم نو فرمایا تواڈے وچوں کون ہے جڑا نبی یوسف دی قبر نو جاندا ہوئے ایک بڈڑی مائی آئی کہن لگی میں جاننی ہاں نبی یوسف دی قبر کتھے وے جناب موسیٰ آپ نے فرمایا جلدی کر مینوں لے جا یوسف علیہ السلام دا جسم نال لے کے جانا ہے مائی نے موقع نو غنیمت جانیا کہن لگی اللہ دے نبی میں قبر دس ضرور دیواں گی پہلے میری گل منو تے پھر دساں گی جناب موسیٰ آپ نے فرمایا دس کی کہنا ہے نبی دی بارگاہ دے اندر مائی کہندی ہے نبی اللہ پہلے وعدہ کرو جنت وچ جتھے تساں رہنا ہے میں تواڈے نال رہنا ہے اے نبی اللہ میں ایک گل کرنا چاہنی ہوں فرمایا دس کی کہنا ہے اے حجی میری گل لے وے کہ قیامت والے دن جنت جتھے تساں رہنا ہے میں تواڈے نال رہنا ہے جے تے میری گل مندے ہو تے پھر میں دس دینی ہوں تے جے نہیں مندے تو میں کو نہیں دس دی یہ دا مطلب یہ ہویا کہ مائی دا عقیدہ ہے سی کہ جنت رب دی ہے پر نبی نے اختیار ہوتا ہے وہ لے کے دے دیتا ہوتا ہے ہوں تسی آکھو کہ شاہ جی نالے سونے نبیوں نو علم غیب ہے تے جے نبی نو علم غیب سی تے مائی نو پوچھن دی لوڑ ہی کونی سی آپے ہی جا کے قبر نو کھول دیندے غلاماں نو لئی جاندے تے جسم مبارک کڈ لیندے یہ دا مطلب ہویا کہ نبی نو علم غیب کوئی نہیں بیلیو اتھوں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی نو علم غیب کوئی نہیں ہر کام وچ حکمتاں ہوندیاں نے نبی موسیٰ علیہ السلام کلے بھی چلے جاندے پتہ سی آپ نو مائی دا مقدر بھی تے جاگنا سی نا اے بھی تے پتہ لگنا سی نا کہ غلاماں دا عقیدہ کی نبی دے حوالے نا موسیٰ علیہ السلام اپنے فرمایا مائی کی میں دے سوال کرنی ہے اے میں دے سوال نہ کر جلدی کر میں نو یوسف علیہ السلام دی قبر تے لے جا مائی کہہ لگی نا میری گل منو گے تے پھر لے کے جاواں گی آپ نے فرمایا چل جنت دے دینا وا جنت وچ میرا ساتھ نہ مانگ کہن لگی گل جڑی کیتی ہے اگر منو گے تے پھر دساں گی جناب موسیٰ نے عرض کیتی مولا مائی ضد پئی کر دیے ہن کی حکم ہے رب نے فرمایا میرے موسیٰ مائی نو کہہ دے جویں کہنی ہے اویں کر لواں گے جویں کہنی ہے اویں کر لواں گے آپ نے فرمایا جن نے میرے کو اونٹ منگے ہے نا ان دے نال تو مائی نمبر لے گئی ہے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے اگر میرے کو جنت مانگدا نا تے اج محمد نے بھی عطا کر دینی سی اگر اس تو بھی اعلی مقام مانگدا میں او بھی دے چھڈنا سی ایڈے دعوے او ہی کردا جدے کول کچھ ہوے اگر اختیار نہ ہوندا تے سرکار یہ گل کدی بھی نہ کر دے اللہ اکبر ناصر شاہ صاحب ناصر نے لکھے اب اللہ نے اپنے یار نو فرمایا سونیا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے
تیرے نے، اے میرے نبی دا اختیار ہے۔ رب نے فرمایا محبوبہ تیری مرضی ہے، خزانے میرے نے، مالک تو ہے۔ اونچا دے بولو، اور میرا تے چلو گلا خراب ہے، تو آنا تے ٹھیک نہ، تیرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ یار حدیث پاک دے اندر آندا ہے، سرکار نے فرمایا میرے دو وزیر آسمانہ تے نے تے دو وزیر میرے زمین تے نے۔ دو وزیر بولو، او نہیں آسمانہ تے تسی پہنچ جاندے، بولو تے صحیح۔ دو وزیر تے دو وزیر تے جتھوں تکر وزارت ہوے حکومت بھی اتھوں تکر ہوندی ہے۔ تے آسمانہ دے وزیر کون نے؟ جبریل امین علیہ السلام نے، میکائیل علیہ السلام نے، تے زمین دے وزیر ابو بکر تے عمر فاروق نے۔ جتھوں تکر وزارت اتھوں تکر بادشاہت، جتھوں تکر بادشاہت اتھوں تک جننے خزانے نے سارے او دی ملکیت دے اندر ہوندے نے۔ میرے آقا دی بادشاہت تے آسمانہ تو بھی اتاں ٹپی پئی ہے، تے پھر مان لے جتھوں تکر بادشاہت ہے اتھوں تکر مصطفیٰ دا اختیار ہے۔ یہ تے پھر بھی محدود ہو جاندی ہے، اس تو بھی اتاں میرے آقا کو اختیار نے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دی بارگاہ دے ایک بیلی آیا نا، آ کے عرض کیتی سونیا میرا دل کہتا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ سرکار نے فرمایا آؤ۔ آئے جی پہلے میرے ایک گل منو۔ فرمایا کہ اے جی تسی فرما دے 5 نمازاں فرض نے؟ انجی یہ میں آپ نے فرمایا بالکل 5 نمازاں فرض نے۔ کہنے لگا جی میں 3 پڑھنی ہاں جی، میرے کو 5 کونی جی پڑھیاں جاندی ہیں، جے تے منظور ہے تو میں کلمہ پڑھ لینا، نہیں تو پھر میں ایویں ٹھیک ہے۔ ساڈے کول کو آوے نا تے کہے شاہ جی مینوں کلمہ پڑھاؤ تے نمازاں 3 ساڈے تے فرض کرو، 5 اساں نہیں پڑھنی آتی، اساں آکھنا جا جہنم وچ جانا ہے تے جا پائی، اسی نمازاں گھٹ نہیں کر سکتے، اختیاری کوئی۔ سرکار کو لایا کہہ لگا جی نمازاں 3 پڑھنی ہیں، 5 نہیں پڑھنی ہیں، میرے تے 3 ہی فرض ہون گی۔ سرکار نے فرمایا چل تو 3 ہی پڑھ لی۔ فرمایا قیامت نو سارے کول 5 نمازاں دا حساب ہوئے گا، تیرے کول 3 نمازاں دا حساب ہوئے گا۔ یہ تے گلاں نے ادوں دیاں جدوں پڑھیاں نہیں، لیکن سرکار دا اختیار ویکھو۔ سرکار نے فرمایا تو انیاں ہی پڑھ لی۔ اور ایک روایت وچ آیا ایک بیلی آیا کہنے لگا جی میں ایکو نماز پڑھنی جے، باقی میں کونی جے پڑھنی۔ فرمایا چل ایک ہی پڑھ لی، آ جا۔ لیکن رب کعبہ دی قسم ہے محبت والے جن نے سرکار پیچھے ایک پڑھ لی ہے دوبارہ اوندا چھڈن تے جی نہیں کیتا۔ یار آج امتی قرآن پڑھے، امتی قرآن پڑھے تے دل کردا ہے کہ اندے کول پھر سنیے۔ ایک بیلی کہندا جی میں اپنے مرشد پیچھے نماز پڑھی ہے، مزہ آ گیا ہے۔ مرشد پیچھے جڑا پڑھے نماز اونوں آوے مزہ، تے جن نے داتا صاحب پیچھے نماز پڑھی ہوے گی اوندا کی عالم ہوے گا۔ داتا دا لنگر کھادا تے اونچا بولو سبحان اللہ۔ تے جن نے خواجہ غلام مرتضیٰ پیچھے نماز پڑھی ہوے گی اوندا کی عالم ہوے گا۔ جن نے خواجہ نور محمد آپ پیچھے نماز پڑھی ہوے گی اون دی کی کیفیت ہوے گی۔ جن نے بابے بولے شاہ سرکار پیچھے نیتی ہوے گی اون دی کی کیفیت ہوے گی۔ جن نے بابا فرید پیچھے نماز نیتی ہوے گی اونوں کتنا کو وجد آیا ہوے گا۔ جن نے جناب نوشو پاک سرکار پیچھے نیتی ہوے گی اونوں کتنا کو وجد آیا ہوے گا۔ اور جن نے یار امام حسین پیچھے پڑھی ہوے گی انہوں کتنا کو مزہ آیا ہوئے گا۔ جن نے مولا علی پیچھے پڑھی ہوے گی انہوں کتنا کو مزہ آیا ہوئے گا۔ جن نے ابو بکر اور عمر فاروق پیچھے پڑھی او دے مزے دا جواب کوئی نہیں، تے او دا کی عالم ہوئے گا جن نے مصطفیٰ پیچھے نماز پڑھی اور قرآن انہیں پڑھیا جی دے اتے قرآن اتردہ رہا۔ لہنے داؤدی میرے آقا دا انہیں سرکار پیچھے ایک نماز پڑھی، ہاتھ جوڑ کے کہندہ سونیا اسلام سے لے کے آیا سا اس وعدے تھے نماز ایک پڑھا گا۔ سونیا میں ہون عرض کرنا وا ایک نہیں میں 5 نمازاں بھی پڑھا گا تے تہجد بھی ادا کر دے رہا۔
اللہ اکبر. لیکن میرے آقا دا اختیار ہے, آقا چاہت شرعی احکام دے اندر تبدیلی فرما دے. اے اختیار ہور کسے کو نہیں, تواڈے تے میرے کریم لجپال آقا کو اختیار. اللہ دی ذات نے اپنے محبوب نو کسے حوالے نال مجبور تے رکھیا ہی نہیں. سونے جس حوالے نال بھی تیرے کول جڑا بھی آ جاوے تیرا کم ہے لجپالی کر دینا. اور واقعہ کربلا کوئی خاص مہینے دا تقاضا نہیں کردا, جدوں بھی بیان کروں دی کہ اپنی روحانیت ہے. لیکن کربلا جس ویلے محرم حرام آ جاندہ اس ویلے انہاں انداز وکھرا ہوندا ہے. لیکن میں گل ضرور عرض کراں گا, پہلے میں اپنی گل عرض کر لواں, ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. کسے حوالے نال حضور دی ذات نو تے اللہ دی ذات نے محتاج بنایا ہی نہیں, مختار بنایا ہے. سونا تیرے کول جس حوالے نال بھی آ جاوے تیرے کول اختیار ہے. حضور دی بارگاہ دے اندر ایک بیلی آیا نا, کہنے لگا جی کلمہ پڑھ لواں گا, لیکن ایک گل ہے. فرمایا کیڑی؟ اے جی میری بچی فوت ہو گئی ہے, تسی جاؤ ان دی قبر تے میری بچی نو کرو زندہ, تے جے میری بچی زندہ ہو گئی تو میں کلمہ پڑھ لواں. ہن بظاہر کیڑا مشکل جا سوال ہے. اج عیسائی کہندے نے ساڈے نبی عیسیٰ نے تے مردہ زندہ کیتے نے, تواڈے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیتا؟ او تسی آندے ہو مردہ زندہ کرن دی گل, میرے آقا نے تے مردہ دل زندہ کر چھڈے. کیوں نہیں میرے آقا نے مردہ زندہ کیتے؟ کہنے لگا جی میری بچی فوت ہو گئی ہوں دی قبر تے آؤ, اگر میری بچی زندہ کر دے وہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے کیویں ہو سکدا ہے, میں اودی تیری بچی نو کیویں زندہ کر سکدا, میں اودی تے روح نکل گئی ہے. میرے آقا نے فرمایا آ جا مینوں اپنی بچی دی قبر تے لے جاؤ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بچی دی قبر تے آئے نہیں. میرے آقا نے فرمایا اللہ دے حکم نال زندہ ہو جا, اللہ دے حکم نال زندہ ہو جا. قبر وچوں آواز آئی لبیک لبیک صادق. سونیا میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. میرے آقا نے دی بچی نو فرمایا نہیں بچیے تو زندہ تے ہو گئی ہے, دنیا تے آنا چاہنی ہے کہ نہیں آنا چاہتی؟ آواز مار کے کہہ دی اللہ جبالا میں جتھے آ گئی ہاں اپنے ماں باپ نالوں ود کے اپنے مولا نو پایا ہے, میں اتھوں واپس نہیں آنا. میرے آقا نے بچی زندہ کر دیتی. یہ صرف بچی دی بات نہیں, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی. بڑا عالی شان کھانا بنایا, سرکار دے صحابہ کھانا کھا رہے نہیں. میرے آقا نے اپنے صحابہ نو فرمایا صحابہ ہڈی نہ توڑے آجے, کوئی صحابی ہڈی تو نہ توڑے. جدو سارے نے کھانا کھا لیا, جڑیاں ہڈیاں پہلے بن چکیاں سن, میرے آقا نے سارے ہوئی کٹھا کیتا, اتے کپڑا پا دیتا. جناب جابر کہتے ہیں میں ویکھی جا رہا ہوں آقا ہڈیاں اتے کپڑا پا کے کچھ پڑی جا رہے نے, کچھ پڑی جا رہے نے. کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری, جڑی بکری میں ذبح کر کے گوشت بنایا سی او دی ہڈیاں اتے کپڑا پا کے آقا پردے پینے. تھوڑی دیر گزری, بکری کن ہلاندی ہوئی کھڑی ہو گئی, میری بکری زندہ ہو گئی. کہتے ہیں بکری نو کن تو پکڑ کے میں اندر لے کے آیا. میری بیوی کہنے لگی جابر ایتا یہ ہوئی بکری ہے جنہوں ذبح کر کے پکا دیتا گیا سی. جابر کہنے لگے کرما والی ہے ایتا یہ ہوئی ہے جنہوں ہتھی ذبح کیتا سی, پر صدقے جاوا مصطفیٰ دی لجپالی تو آپ تے اختیار تو آپ نے اس بکری نو دوبارہ زندہ کر چھڑیا. اس بکری نو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. یہ میرے آقا کو اختیار نہیں. اور گالے نہیں, جابر ابن عبداللہ کہندے نے
کہ جدو سرکار دی دعوت کرنے واسطے میں بکری دا بچہ ذبح کر رہا تھا نا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھیا جابر ابن عبداللہ دے 2 بچے وہ اپنے ابا جانو ویکھ رہے ہیں کہ کیویں انہاں بچہ لٹایا تے کیویں چھری چلائی. وہ تے چلے گئے ذبح کر کے حضور دی بارگاہ دے اندر تے وڈا ویر چھوٹے نو کہن لگا ویر ذرا تو بھی لمے پاؤں. بچے سن، چھوٹا ویر لمے پہ گئے، انہیں چھری چلائی. کی پتہ سی شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ دینے کہ انہیں چھری چلائی، او چھوٹا بچوں دا گلا کٹیا، رگ وہ کٹ گئی جدی کٹن دی وجہ تو دی زندگی دا چراغ گل ہو گیا، ترفدہ پڑ گیا. وڈے بھائی ویکھیا کہ میرا ویر دنیا تو چلا گیا تو ڈر گیا. ڈریا انہیں بھی چھت تو چھال ماری، وہ بھی اللہ میں پیارا ہو گیا. 2 بیٹے دوویں اللہ میں پیارے ہو گئے. ادھر سرکار دی آمد واسطے کھانے تیار ہو گئے. ماں تے پھر ماں ہوندی ہے. جس ویلے ویکھیا میرے دوویں بچے دنیا تو چلے گئے، چھوٹیاں چھوٹیاں دوویں لاشاں ایک چارپائی تے لٹا کے تے کپڑا پا دیتا تے اپنے من نو سمجھاندیاں نے ہن رولا نہ پاویں، مصطفیٰ آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، تکلیف نہ پہنچائی. بڑی پریشانی، کیوں نہ پریشانی ہوندی، دنیا اجڑ گئی ماں دی. کھانا تے بنا دیتا. سرکار جدو آئے نا گا غلاماں نو لے کے، جابر ابن عبداللہ کہندے نے میں اپنی بیوی نو جدو ویکھیا تے اندی اکھ وچ اتھر رو رہی. میں پوچھا کی ہویا؟ آئی تے رون دا ٹائم نہیں، آئی تے مسکران دا ٹائم ہے. رب دا محبوب گھر آ گیا ہے، رب دا یار آ گیا، تو رو رہی. انہیں کہا جابر تینوں پتہ نہیں میں کیوں رو رہی، دس پھر کیوں رو رہی؟ جابر ابن عبداللہ دا ہاتھ پھڑیا تے بچیاں دیاں لاشاں تے لے گئی. بچیاں دیاں لاشاں تے لے گئی. کہنے لگی ویکھ دوویں بچے اللہ نو پیارے ہو گئے نے. جابر ابن عبداللہ نے اپنے دوواں بچیاں دیاں لاشاں نو ویکھیا، اکھاں نمناک ہو گئیاں. اپنی بیوی نو تسلی دے لگے، کہنے لگے روئی نہ، حال چلنا بچائیں، بتا نبی نو تکلیف نہ پہنچے. جابر بن عبداللہ دے چہرے تے پریشانی دے آثار واضح نے. سرکار نو جدو لے کے آئے سن حشاش بشاش نے، لیکن جدو بچیاں دیاں لاشاں نو ویکھیا تے طبیعت بگڑ گئی. میرے آقا اگے کھانا آیا، میرے آقا نے جابر دی کیفیت ویکھی، فرمایا جابر کی بنے آئی؟ عرض کی دی لاجبالا کوئی مسئلہ نہیں. عرض کی دی لاجبالا کھانا کھاؤ، کھانا تناول فرماؤ. واہ کریمہ، میرے آقا نے فرمایا جابر اساں کلیاں کھانا نہیں کھانا، تیرے بچیاں نال کھانا کھانا ہے. تیرے بچے کتھے نے؟ او آن کے تے کھانا کھاوا گے. جابر دیاں اکھ وچ آنسو آ گئے، لیکن گل دسی نہ. عرض کی دی لاجبالا تسی کھانا تناول فرما لو. بچے کھیڈن گئے ہون گے، انہاں دا پتہ کوئی نہیں، تسی کھانا تناول فرما لو. پر ساڈا نبی تے دل دیاں بھی جاندا ہے، آقا کولو کوئی چیز لکی ہوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا نا نا جابر تیرے بچیاں نو نال بٹھا کے کھانا کھانا ہے. جابر دی ٹائی نکل گئی. میرے آقا نے فرمایا جابر رویا کیوں ہے؟ میرے آقا نے اپنے سینے نال لایا. میرے آقا دا سینہ کمال سینہ، جدے بارے رب فرماوے عالم نشرح لک صدرک. میرے آقا نے اپنے سینے نال لایا. میرے آقا نے فرمایا غلامہ رونا کیوں ہے؟ عرض کی دی لاجبالا تسی بچیاں دا پوچھ دے ہو، میرے دوویں بچے اللہ نو پیارے ہو گئے نے. ایک بچے دی گردن تے چھری چل گئی، دوسرے نے چھت تو چھلانگ مار دیتی. آقا نان دے کمرے دے اندر دوویں لاشاں پیاں ہویاں نے. میرے آقا دا اختیار ویکھی. میرے آقا نے فرمایا جابر آ
جا مینوں اپنے بچیاں کول لے جاؤ جابر کہندے نے سرکار میرے بچیاں دیاں لاشاں کولے آئے نے میرے آقا نے کپڑا ہٹایا میرے آقا نے کچھ پڑھیا پڑھ کے فرمایا بچیو اللہ دے حکم نال کھڑے ہو جاؤ اللہ دے حکم نال کھڑے ہو جاؤ جابر کہندے نے رب کعبہ دی قسم ہے جدو سرکار نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اللہ دی ذات نے فرمایا اسرائیل جلدی کر انہاں بچیاں دیاں روحاں نو واپس کر دے اسرائیل نے عرض کی دی مولا تیرا قانون ہے وے جدے وچوں روح نکل جاوے دوبارہ واپس نہیں کیتی جاتی آج اپنا قانون کیوں بدلنا ہے رب نے فرمایا اسرائیل کل تیری بھی ٹھیک ہے ہن میں اپنا قانون ویکھا یا یار دی بولی ویکھا میرا یار فرما رہا ہے میرے یار نے بچے نو فرمایا اٹھ جاؤ اسرائیل جلدی کر انہاں بچیاں دیاں روحاں نو واپس کر دے ادھر نبی نے فرمایا اٹھو دوویں بچے کھڑے ہو گئے میرے آقا نے نال بٹھا کے کھانا بھی کھلایا ہے محبت والے ذرا اندازہ لگاؤ جدے دو بچے کل کمائی زندہ ہو گئی ہوئے اُنہیں خوشی دا کی عالم ہوئے گا جابر بھی کہندے ہونے گے جابر دی بیوی بھی کہندی ہوئے گی میں لج پالا تے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہ دے میں لج پالا تے لڑ لگی ہاں جب میں طبی طور تے بیمار ہون دی وجہ تو بھی پڑھ رہا ہوں تو تسی تندرست ہوں تو میرے نال بولنا پہنا ہے اسی بھی اسی لجپال دے لڑ لگے ہیں جدے لڑ جابر ابن عبداللہ لگے ہوئے سے میں لجپال نہ دے لڑ لگی ہاں میرے تو غم یا اللہ ہوندہ دنیا دا کوئی غم نہ روے جڑا بولے میرے تو غم اور ترزان دی لوڑ کوئی نہیں جڑا کہیں نا میں چپ رہاں گا تے بڑا وڈا بن جاواں گا سنجیدہ رہاں گا تے بڑا وڈا بناں گا اور سنجیدہ رہن جو وڈا پانی مصطفیٰ دے ذکر دے اندر انسان نو بڑا ہی ملتی ہے انسان اوہی وڈا جڑا مصطفیٰ دا ذکر کردا ہے تے چکن دی لوڑ کوئی نہیں اور لکے عرضہ کریے میں لج پالا تے لڑ لگی ہاں میرے تو غم پرے رہ دے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہ دے جابر رو کے کہندے نے سونیا کسے نو مان دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے مینو ہے تے بس تیرا سہارا یا رسول اللہ اے میرے آقا دا اختیار ہے رب نے فرمایا محبوبہ تیرے کل ساریاں طاقتاں نے تو جویں چاہے اوے کر سکنا ہے ساڈے آقا دے اختیار نے ادریس بھائی آقا جو چاہے آقا دی مرضی بن گئی تے ساڈے ورگے گناہگار بھی بخشے جان گے یہ تے آقا دی مرضی دی گل ہے یہ ساڈے آقا دی عظمت ہے ساڈے آقا دی شان تے ساڈی کڈی خوش نصیبی سانو اتنی شان والا آقا ملے عزیزاں نے ماں ساڈے آقا دیاں عظمتاں میرے آقا نے خود بیان فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی فرمایا میرا رب مینوں دیندا ہے تے میں اگے تقسیم کرنا اور سرکار دی ذات نے فرمایا اگر میں چاہواں نہ چاہواں تے جڑے پہاڑ نے میرے نال سونے دے بن کے نال ہی ٹر پین
اینا اختیار اور سرکار تے سرکار رہ گئے. میں کربلا دے شاہ سوار حسین دی اماں فاطمہ دی گل نہ کر دے. لگدا تسی تھک گئے. روچا جو بولو سبحان اللہ. اماں فاطمہ اللہ اکبر. پتہ لگے گا جے اولاد دا ایک کمال ہے تے باپ دی شان کنی ہوئے گی. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور دی دعوت کی تھی. عثمان غنی نے نیت کی تھی جدو میں سرکار دی دعوت کرنی ہے نا جننے قدم حضور میرے گھر وال چل کے آن گے میں ایک ایک قدم تے ایک ایک غلام آزاد کراں گا. ایک ایک غلام آزاد کراں گا. سرکار دی جدو دعوت کی تھی کھانا پکایا ٹائم ہو گیا. سرکار جدو اپنے کشانے تو چلے نا عثمان کہندے نے 1 2 3 4 قدماں دے نشان گنتے آ رہے ہیں. تے جدو آئے نا گھر دے کول سرکار نے فرمایا عثمان کی پیا گننا؟ حضور قدماں دے نشان پیا گننا. وہ کیوں؟ حضور میں منت منی سی جدو تسی آؤ گے نا جن قدم چل کے آؤ گے میں اونے غلام آزاد کراں گا. اور آپ نے کیتے بھی. کھانا بڑا پیارا مولا علی کھانا کھا رہے ہیں. دل ہی دل دے اندر خیال کردے نے عثمان نے کڈی اعلیٰ دعوت کیتی ہے. کاش ظاہری طور تے میرے کول مال ہوندا میں بھی حضور دے اور حضور دے غلاماں دی دعوت کردا اور حضور میرے گھر جن قدم چل کے آندا میں بھی غلام آزاد کردا. پر ظاہری طور تے مال نہیں نہ ہےگا. ایک کھانا کھا رہے نے خیال آ رہا گھر نو جا رہے نے تے اسے خیال دے اندر نے. تے جدو گھر پہنچے نا تے جنت دی مالکہ نے خاتون جنت نے علی دا جدو چہرہ ویکھیا تے فرمایا علی کی سوچ رہے ہو؟ جناب علی فرمان لگے فاطمہ گل ہے بات ہے سوچنا میں بھی دعوت کردا میں بھی حضور دے قدماں دے مطابق غلام آزاد کردا. تے سیدہ فاطمہ نے فرمایا علی جے تہاڈا دل کردا ہے نا تے تسی سرکار کولو دعوت دا ٹائم لے آؤ. سوچ کے بول لے آجو کوئی گل نہیں. نہ صلاح پڑے تو گھر جا کے بول لے. ذرا اونچا جا بولو سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا علی پریشان نہیں ہونا تسی سرکار دی بارگاہ وچوں جا کے دعوت دا ٹائم لے آؤ. میرے مولا علی آپ نے فرمایا فاطمہ دعوت دا ٹائم تے مل جاوے گا کھانے دا کی بنے گا. آپ نے فرمایا علی دعوت تسی دے دیو کھانا جانے میں جانا تسی کھانے دی دعوت دے دیو. آقا دی بارگاہ دے اندر مولا علی آئے نہیں آکے عرض کیتی لاجوالا مینوں بھی دعوت دا ٹائم دیتا جاوے. آقا نے ٹائم دے دیتا. چند دنوں تو بعد ٹائم آ گیا. مولا علی آپ نے فرمایا فاطمہ عثمان نے تے آقا دے قدماں دے نشان بھی گنے سن. عثمان نے غلام بھی آزاد کیتے سن. اے دا کی کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا علی تسی بھی یومِ قدماں دے نشان گن دے آیا جے. مولا علی وال جدو سرکار آئے نہیں ادھر سرکار نے قدم اٹھائے نے مولا علی گن دے آ رہے نے گن دے آ رہے نے. جدو سرکار مولا علی دے گھر دے دروازے تے پہنچے نے جدو عثمان دے دروازے تے پہنچے سن سرکار نے عثمان نو پوچھ لیا سی کی پیا گننا ہے کیوں پیا گننا ہے. عثمان نے گل سنا دیتی. ادھر جدو مولا علی دے دروازے تے پہنچے نے اللہ دی طرفوں سرکار کل جبریل آئے نے آکے عرض کی دل لاجوالا اللہ فرمادا ہے عثمان نو پوچھ لیا سی علی نو پوچھیا جینا علی کولو نہ پوچھیا جے. عرض کی دل لاجوالا رب فرمادا ہے تسی علی وال جنے قدم چل کے آئے ہو ایک ایک قدم دے بدلے تہاڈا ایک ایک ہزار امتی میں جنت وچ داخل کر دیواں گا میں جنت وچ داخل کر دیواں گا. جدو میرے آقا بیٹھ گئے غلام بھی آئے گئے ادھر سجدہ فاطمہ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کر رہا. عرض کی تھی مولا تیرا محبوب آیا ہے دعوت کی دیئے بلا میں لے آئے کھانا تو دے دے کھانا تو عطا فرما دے.
مولا علی آؤ فرما دینے سجدہ نے پردہ کر لیا سرکار بیٹھ گئے غلام بیٹھ گئے مولا علی کہنے لگے فاطمہ ہن کھانا تے دے اگے رکھیے تاکہ کھانا کھایا جائے اما فاطمہ او برتن جڑے رکھے ہوئے نے انہاں وچوں کھانا پا پا کے دتی جاندیاں نے صحابہ اگے کھانا آ گیا صحابہ کھانا کھا رہے نے نالے ایک دوسرے نو کہندے نے یارو عثمان نے بھی بڑی اعلیٰ دعوت کیتی سی بڑا عالی شان کھانا بنایا سی لیکن علی دے گھر دے کھانے دا ذائقہ ہی وکھرا ہے اے دا لطف ہی وکھرا ہے نالے گلاں کر رہے نے نالے کھائی جا رہے نے میرے آقا دے لباں تے مسکراہٹ آ گئی میرے آقا نے فرمایا صحابہ عثمان نے جڑا کھانا دیتا سی او عثمان بنایا سی اے علی دے گھر دا کھانا اپنے جنت وچوں بھیجیا ہے اے کھانا فرمایا صحابہ یہ تے کھانا جنت وچوں آیا ہے میری بیٹی فاطمہ نے عرض کی تھی میرے مولا دعوت دے دی تھی انہوں کھانا تو ہی دینا ہے تو جنتی کھانا آیا اور جیتے بچیاں دی یہ بات ہے اے شان ہے اگر چاون تے جنت میں جو کھانے منگوا لیں دینے اس آقا دی عظمت کی عالم ہوئے کیا کہنے اس آقا دے تے میرا دل کرتا ہے کہ اسی سارے رل کے انہاں لفظاں نال بھی گل کر لئیے آقا ہمارے بڑی شان والے ہتھاں نو محفوظ کر ہتھاں نو بلند کر کے آقا دی عظمت نو بیان کریے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے قیامت والے دن انہاں ہتھاں نے گواہی دینی مولا تیرے یار دی عظمت یا گلاں ہو رہی سن اچھا کر کر کے سانو تیرے یار دا ذکر کردا ہوندا سی اپنے ہتھاں نو گواہ بنا لئیے آقا دی عظمت نو بیان کریے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے یہ ساڑھے آقا دی عظمت ہے اور جیتے بچیاں دا اختیار ہے اس آقا دا کنا اختیار ہوئے گا انشاءاللہ قیامت والے دن آقا دے اختیار دیاں اے جڑا سی منی بیٹھے ہیں نا اے دیاں موجاں ایک بیلی ہے میرا بیلی اون دے کول نا میں اے ٹی ایم کارڈ ویکھیا میں کہا تیرا تے بینک اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں تیرے کول اے ٹی ایم کارڈ کتھوں آ گیا کہنے لگا جڑا میرا بیلی نہیں ہے گا نہ لے آؤں میں کیا ہو ایو میں نہ بڑا کردا ہے بڑی میں نال محبت کردا ہے میں ہو تو میں نے پتہ ہے اہی او دا ہی کارڈ ہے انہیں آکھیا تیرے میرے جو فرق کی ہے کارڈ رکھ لے مینوں نے پن کوڈ بھی دس دیتا ہے تے جدوں جنی ضرورت ہوندی میں کڑا لینا میں سوچی پیا کہ میں کہ ایک دنیا دا پیار ہے تے او لانی رکھیا جی دی خاطر رب نے دنیا بنائی ہے کائنات بنائی ہے او دے کول اونے کچھ کیویں لکایا ہوے گا سارا کچھ بنایا اونے تے اختیار اپنے یار نو دے دیتا فرمایا سونیا بنایا ہی تیرے واسطے تینوں اختیار نہیں دینا تے کنوں دینا ہے سونے تیری مرضی ہے جنوں جدوں چاہے جنہ چاہے عطا کر سکنا ہے کیوں نہیں اور کدی محبوبہ کو کوئی شے لکائی گئی بالکل نہیں لکائی گئی تے ساڈے آقا تے ہونے ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالی داتا ساؤنڈ سسٹم اللہ جزا دے وے ظہوری قصوری آپ فرما دینے ساڈے آقا ہونے فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا اچھا بولو اچھا بولو فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسے شاید ابھی یہ تھے
سایہ نہ ہوندا نہ جنوں بشر تے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوراں دے کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ تے تاجاں دے سلطان ہوندے محلاں دے والی نہ دربان ہوندے نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ اے ہوندا پانی نبی نہ ولی غوث عبدال ہوندے نہ ہوندے مہینے نہ اے سال ہوندے ربیع الاول دا جے نہ ہوندا مہینہ کسے نہیں سی جانا یا مکہ مدینہ نہ میلاد ہوندے نہ اے نعت خوانی ثنا خانہ ہوندے نہ اے خوش بیانی نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے شہدہ بھی اے تھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا حضور نہ ہوندے تو کچھ بھی نہ ہوندا اینے اختیار نے میرے آقا کو تے پھر اسی دیکھنے حضور دی زندگی تے فاقے کئی دن میرے آقا دے گھر چولہا نہیں بلیا لیکن مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں سرکار نے فرمایا اللہ دی ذات نے میں نے پوچھا سونیا امیر نبی بننا ہی کہ غریب نبی بننا ہی آپ نے فرمایا میں امیری پسند نہیں کی تھی میں غریبی پسند کی تھی بظاہر آپ نے فقر و فاقے دے اندر زندگی گزاری ہے تے جے اے غریباں واسطے میرے آقا مہربان نے نا کہ غریب جدو غربت دے اندر آوے تے پریشان ہوئے تے آقا دی ذات نو ویکھدا ہے آقا چاند تے پہاڑ سونے تے بن کے چلن لیکن اے مالک دی تقسیم ہے دیکھو نا اسی رزق نو ویکھنے ہیں کنے اسی بیٹھے ہیں سینکڑیاں دی تعداد نال بیٹھے ہیں مالی لحاظ نال سارے ایک جیسے نہیں اکو باپ دے دو بیٹے ہوندے نے ایک غریب ہوندا ہے ایک امیر ہوندا ہے لیکن میں ایک پیغام ضرور دیاں گا اے جڑی دولت نا دولت اے ٹلدا پرچھاواں ہے کدی بھی اس دولت دے بل بوتے تے نا تکبر نہ کرے اگر سمجھنا ہوے نا اس گل نو حفیظ سینٹر نو لگی ہوئی اگ نو سامنے رکھ لو وہ تاجر رات نو ستے نے تے کروڑ پتی سن تے اٹھے نے تے ککھ پتی نے ککھ تیلا بھی نہیں کول رہ گیا اللہ انہاں واسطے اپنے غیب تو سامان پیدا کرے سانو انہاں دے نقصان دا سانو احساس ہے کسی بھی مسلمان دا ہوئے لیکن ایک گل سمجھن واسطے نہیں کافی کہ چٹ لگا ہر شہر راک ہو گئی یہ کہنے لگا میں اپنی اکھاں دے سامنے اپنی 12 سالوں دی کمائی سڑدیاں ویکھی پتہ نہیں لگدا اسی ویکھنے آ بندے کول دولت آ جاندی یا اللہ ہن میں ہی ہاں وہ خیال آیا تے بھراواں نو سینے لا لیا نہیں آیا تے چھڈ کے پرا چکی دا لے غریب بھی پلا بھرا ہوندے غریب بھی پتہ بھੈਣਾਂ ہوندیاں نے او خون دا رشتہ خون دا ہی ہوندا ہے بھاویں امیری ہوے تے بھاویں غریبی اے میں پیغام دے کے بات نو ختم کرن دا ارادہ رکھنا ویلیو اللہ دے وے تے جنوں اللہ نے دے دیتا اوندا امتحان ہے تے جدے کول نہیں ہے گا اوندا بھی امتحان ہے کہ بندہ جندے کو نہیں اللہ امتحان لیندا میں کرنا ویلیو جندے کول کچھ نہیں نہ ہے گا غریب اللہ اوندا امتحان لے رہا ہے کہ غربت دے اندر بھی مینوں یاد کردا ہے کہ نہیں کردا تے جندے کول امیری ہے اللہ انہوں پیسے دے کے آزماندا ہے کہ میرے ماڑیا بندے دا خیال کردا ہے کہ نہیں کردا تے جے بندہ آکھے لے نہیں میں ہاں جڑا تھانے چ سریا آ جاندا ہے نا او دراڑا پیدا کرنا پیار تقسیم کرن دے اندر جنہ لطف ہے نا اور بزرگ فرماندے نے جڑی شاید تانوں چاہیے نے او ونڈو عزت چاہیے تے کسی نو عزت دیو پیسہ چاہیے تے کسی نو دیو اللہ دے رستے تے غرباء نال پیار کرو اللہ بڑا عطا فرماتا ہے تے امیری غریبی اللہ دی عطا ہے بندے دے وس دی گل ہے ناراض ہو گئے ہو تہاڈی چپ دس دی ہے یہ اللہ دی عطا ہے اساں امیر بھی اللہ دی رضا تے راضی رہے تے غریب بھی اللہ دی رضا تے سارے جڑے حقوق نے نا انہاں نو اپنے اپنے باقی رکھنے چاہیے نے نہیں تے اگر اساں ماحول دیکھے ہے ساڈا جڑا ماحول ہے نا اس قدر بگڑ گیا جے یقین جانو ایک بندہ کسی کو نعمت نو برداشت نہیں نہ کر سکدا وہ آندا میں تے کچھ نہیں کر سکدا تے بابے جڑے بیٹھے نے اے کس مرض دی دعا نے جا کے جو جہان دے پٹھے سیدھے تویز کروانے
ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਾਰ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੂਨ ਦੇ ਛੱਟੇ ਪਿਆ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵਡਾਵੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸੂਈਆਂ ਚੁਭੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਗਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੜਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਸਾੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਨਾ ਸਵਾਦ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾੜ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾੜ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਪੱਕਦੀ। ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਲੀਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜੇ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਆ ਕਰੋ ਮਾਲਕਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਵਨ ਸੋਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਲੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਬਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ 4 ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ, ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। تو نشے تو نہ پھڑ لیا، انہیں کہا کنے پیسے لئی، انہیں جی اشارہ کیتا، انہیں کہا 2000، انہیں نہیں انج کہا، انہیں 2 لاکھ، انہیں کیا 2 لاکھ روپیہ، ان دی شکل ویکھو تے سور وانگوں دا چہرہ بنیا پیا، معاذ اللہ بدبختی ان دے چہرے تے 2 لاکھ روپیہ آخر انہوں کسے دیتا ہے، کسے دا پٹھا گل کرنے واسطے، او 2 لاکھ تو اللہ دی راہ تے دے، اللہ تیری رزق دے اندر برکتاں پیدا فرما۔ اپنی کمائی بابے نو جا کے دینے، ساڑھی قوم تو بھی صدقے جائیے، جڑا جڑا گندیلا ہوندا انہوں اسی اوڈا وڈا ولی سمجھنے، جنہیں لمے لمے ناؤ رکھ لینے، لمے لمے وار رکھ لینے، او ناتا نہیں مہینہ کو وال جوڑ گئے، اسی انہیں بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ خدا را اینا چنگلہ چن نکلیے، اینا بابیاں ساڑھے ایمان خراب کر دیتے نے، اے غیر لوگ اینا لوگاں نو ویک کے نا ساڑھے ہوتے جناب اعتراض کر دینے۔ ایسے بابیاں دا اہل سنت نال کوئی تعلق نہیں جائے، اونا پیران نال بھی اہل سنت دا کوئی تعلق نہیں، جیڑے عرصان دے نا تے کتے لڑان، عرصان دے نا تے جناب اللہ اے خسرے نچان ہووے، عرص تے اوتے جناب اللہ غیر شرعی حرکتاں ہون، اوتھے خسرا پہ نچ دائی، اوتھے پہ نچ دائی، اے عرص نہیں ہے تے شیطان پہ رقص کردا ہے۔ ایسا جڑا نظام ہے او دا اہل سنت نال کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت دے کہندے نے بابا جی دا عرس ہے تے اوتھے ذکر خدا ہونا چاہیے، ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے، لیکن اے کی اوتھے فلانا نچدا پئی، اوتھے جناب سرکس لگی، اوتھے ٹول پہ بج دئی، تے جناب نوجوان نسل جا رہی ہے۔ اور ایسے ماحول کے اندر عورتاں نو نکلن دی بالکل اجازت نہیں، بات دربارہ تے ٹول ٹمکے نال چادراں چڑھائیاں جاندیاں نے، اے جی اساں منت مننی ہے، اور منت ایسی مننی جڑی غیر شرعی ہوے، دربار تے ٹول دے نال چادر لے کے جانا بالکل حرام ہے۔ اور اس ماحول کے اندر عورت دا سج دھج کے دربار تے جانا بالکل ممنوع ہے۔ اور تیرا بڑا دل کر دینا بزرگاں دی رضا حاصل کر دے، گھر بیٹھ کے قرآن پڑھ کے انہاں واسطے دعا کر دے، اوتھے جان نالوں زیادہ بہتر ہے۔ بہت کم گلاں تانوں منبر تے سنن نوں ملن گی، بات ٹھیک ہے جناب جی میں چل رہا، کوئی آکے گا میں گل کراں گا تو میری روزی بند ہوے گی، روزی دینے والی ذات خدا دی ہے، جانا ثواب واسطے میں۔ اگر عورت جتھے جاوے گی، اور میں اس بات دی بھی مخالفت کراں گا، اے 12 ربیع الاول تے جڑی اسی گلیاں بازار سجانے ہیں نا تے اسی پہاڑیاں پوڑیاں اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، دی مخالفت نہیں کرن لگا۔ رات جدوں ہوندی ہے ماواں بہناں گھروں ویکھن واسطے نکلدیاں نے ساڈی ظاہر کیتی ہوئی محبت نو، تے گلیاں جناب مشٹنڈے منڈیاں نال بھی بھریاں ہوندیاں نے، اوتھے مخلوط یا نظام ہو جاندہ ہے، یا تے پورا پردہ دیتا جائے نا، اس ویلے مرد گھر بیٹھ تے ماما بہنا ویکھ لیں جو تساں محبت دا اظہار کیتا بڑی سونی گل ہے، تے جتھے مخلوط نظام ہو جاوے محبت مصطفیٰ دی آڑ دے اندر جتھے مخلوط نظام ہو جاوے وہ بھی تے مناسب نہیں۔ میرا خیال تسی ناراض ہو گئے، کیا گل چنگی نہیں کی تھی، اور ماڑی گل کر گئے ہوں،
اب میں اپنی گل کا ذمہ دار ہاں، مینوں حوصلہ تے دے سکدے ہو نا، گل تو میں جرت نال کر گیا وا، اور تسی حوصلہ میرا بڑھاؤ، مینوں پتہ لگا میری عوام میں یہ گلاں سنن دا بھی ذوق رکھدی، اونچا بولو سبحان اللہ۔ اے دربار جننے نے، اے رشد و ہدایت دا مرکز نے۔ میں ایک مرید، ایک آستانے دے مرید نو کیا، میں آکھیا تہاڈی پیر صاحب نال بابا ہے تے پیر صاحب نو جا کے کہو اے عرس تے تسی جڑا نا کھیڑے شڑے اکھاڑے لواندے ہو تے منع کرو، تسی کہو تے روک سکدے نے۔ کہندا جی میں ایک باری کیا سی تے پیر جی کہندے نے او مرید ناراض ہو جان گے، سچی گل انہاں مرید ناراض ہو جان گے۔ میں اشکے بھیجو نا، مرید ناراض ہون تے برداشت نہیں، رب ناراض ہو جاوے تے او برداشت ہو جائے گا۔ اے جڑے پیراں نوں نذرانے ملدے نے نا، اے حضور دے نام دے ملدے نے۔ تیندا اے مطلب نہیں کہ او نذرانے بٹوری جان تے عرساں تے غیر شرعی حرکتاں ہوندیاں رہن، اے پیراں نوں بڑی ڈاڈی پچھ ہوے گی کہ تساں میرے نام تے چندے تے بٹور لینے، وڈے وڈے گھر بنا لینے، تساں اپنے کاروبار چلا رہے نے تے تسی جتھے بیٹھے سو تو غیر شرعی کم ہوتے رہنے، ایتھے جواب دیو۔ پھر اس ویلے پیر کی جواب؟ اس واسطے کسے نو اگر پیر بھی پھڑنا ہے نا، پنجابی والے آندے نے پانی پیو پون کے تے مرشد پھڑو۔ اساں 1000 دی جُتی لینی ہوے تے 7 دکاناں پھر کے لئیے تے پیر پھڑن دی باری آندے او واہ واہ یہ یار بے کڈا سونا ہی پپو یا پیر ہے، اینو پڑھ لو کیڑی گل، او ساڈے پیو دادے دا بھی پیر ہی سی، کیا بات ہے جی۔ او ایتھے الا کاواں رنگ لے تے بن بن بیندے مور، دھیان نال ہاتھ پھڑاویں متا نکلے کوئی ہور ہے۔ لے چلنا بابے بلے شاہ دی بارگاہ دے نہ انج نہیں، ذرا ہتھاں نوں اٹھا کے بولو سبحان اللہ، جنہیں راضی بیٹھے ہو نہ اونچا بولو سبحان اللہ۔ بابا بلے شاہ سرکار آپ نے فرمایا پنجے وقتی پڑھے نمازاں تینوں لوگی کہن نمازی، جنگ جت کے تو واپس آوے تینوں لوگی آکھن غازی، چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھو تینوں لوگی آکھن قاضی، بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا راضی، جے تو یار نہ کیتا راضی، بلے شاہ آسمانی اجڑیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا یو نو پھڑیا ہی نہیں۔ بابے بلے شاہ سرکار آپ نے فرمایا راتی جاگے شیخ صداویں، رات نو جاگن کتے تے تھی اتے، ایک برکی دا قدر پچھاننا پاویں مالک ہون ستے تے تھی اتے، در مالک دا مول نہ چھڑ دے پاویں ماری 100 جتے تے تھی اتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے کے کتے تے تھی اتے۔ لے لیو حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی آندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہ ہی ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری نہ پھیرو نفس اتے تے دمبے کیتی جاندے ہو، دسو نہ کچھ بھلے شاہ ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ اور کربلا والے حسین وال توجہ کرو، حاجی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں تو میں ادھر نہ جانا وا گل، امام حسین کربلا دے اندر گئے، وہ دنیا واسطے گئے سن، بولو دین واسطے، علی اصغر قربان کیتا تے دین واسطے، علی اکبر دی جوانی اپنی آنکھاں دے سامنے لٹائی تے دین واسطے۔ اللہ کربلا لے جاوے، میں کربلا دا جا کے منظر ویکھیا، عراق دی گرمی
واللہ اور رات دے پچھلے پار تے گرمی دا زور ٹوٹ جاندہ ہے نا. اور ساڑھے ہوٹل دی جڑی لفٹ سی نا اور ٹمپریچر بھی شو کر دی سی. رات 12 بجے تو بعد کربلا دا ٹمپریچر میں 40+ دیکھے 40 تو ہوتے رات دے 12 بجے تو بعد. صبح نو تے ہوٹل وچوں نکلنے نہیں سے جاندہ انی لو دے تھپیڑے ہوتے ہیں. تسی اندازہ لاؤ انیاں آسائشاں نے ہوں تو جدو حسین ابن علی اپنا خاندان لے کے بیٹھے ہوتے اس ویلے تھلے کو فرش کو قالین وغیرہ نہیں نا تپتی ہوئی رہے تھے. خیمے حسین ابن علی نے لگائے ہوئے اپنے بچیاں نو لے کے آئے اپنے نانے دا وعدہ وفا کرنے واسطے آئے. وہ ظالم حضور حسین دے نانے دا کلمہ پڑھنے والا جو سامنے آ گیا. میں وہ نہر فرات دی اس پول تے پول اکتے بن گئی پول تے کھڑا ہو کے میں دیکھیا ادھر بھی لوگ بیٹھے نے ادھر بھی لوگ بیٹھے نے وچ کا بطخاں تیر رہی نے. میں نہر فرات نو بڑے غور نال ویکھدا رہا. میرا ایک بیلی کہنے لگا شاہ جی بڑے غور نال نہر فرات نو ویکھ رہے. میں کہ نہر فرات ویکھیے تے من ہی من دے اندر انہوں کہہ رہا میں نہر فرات تیرا کی فائدہ کہ تیرے کول حسین دے بچے پیاسے رہ گئے. تو وہ تو بھی چلتی سے تو چل آج بھی رہی ہے. آج اس رمضان دے روزے صبح نو پانی پیتا شام نو پینا تے شدت اتنی کہ اور چیز کھان نو دل نہیں کرتا پانی پیتی جانے. تے سید زادے جنہ 3 دن دی پیاس برداشت کی تھی. میاں صاحب آپ نے فرمایا 3 دن دے تریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں اونا غازیاں شیر جوانا. کربلا وچ ڈیرے لگا لینے ادھر ظالم بار بار اسرار کر دینے بیعت کر لے لیکن آؤ فرما دینے نانا میں ظالم دی بیعت کر سکنا. اگر میں بیعت کرنی ہوتی مدینے دیاں رونق والیاں گلیاں چھوڑ کے نہ یاد اپنے نانے دے دربار چھوڑ کے نہ یاد میں مکے دی دھرتی نو چھوڑ کے نہ یاد. فرمایا نانا میں نہ پلید ہتھاں وچ ہتھاں نو نہیں دے سکدا. سجنا 7 محرم آ گئی پانی بند کر دیتا گیا ہے. ظالم سمجھ دینے کہ اگر پانی بند کر دیوانگے حسین دا علی اصغر تڑپے گا حسین بن جاوے گا علی اکبر تڑپے گا حسین بن جاوے گا. انہاں نو کی پتا سی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے اس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جب ان پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے. سجنا ہونا اپنی جن لکھ جتن جتا لے امام علی مقام اپنی بات دے ڈٹے ہوئے نے. اج ظالم کہندے نے حسین دنیا واسطے گیا سی حسین تخت تاج واسطے گیا سی. او ظالمہ تیری قلم دی نوک کیوں نہ ٹوٹی جدوں ایسی گل تو لکھی تیری زبان تے فالج کیوں نہ آیا جدوں ایسی گل تو بولی. حسین نو دنیا دا کوئی لالچ نہیں جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے. ارے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی طول ہے.
میرے امام آپ اپنی بات کر رہے ہیں، خطہ کہ 9 محرم آ گیا، ادھروں آواز آ گئی حسین جے بیعت نہیں کرنی جنگ واسطے تیار ہو جا۔ میرے امام آپ نے فرمایا یزیدی لشکر دے اندر آن والے ہو، آج دی رات دے دے وہ صبح جو تواڈے دل دے اندر آیا کر لینا۔ 10 محرم دی رات میرے امام نے اپنے خیمے والوں نے اکٹھا فرمایا، پہلے مردوں نے اکٹھا کر کے فرمایا میرے نال آن والے ہو، تسی میرے نال چل کے آئے ہو، میں تواڈے تے راضی ہاں، میں کلو نانے دی بارگاہ دے تے شکایت نہیں کراں گا، میں تواڈے تے راضی ہاں، جنہیں جانا ہے جا سکدا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر نو فرمایا بیٹا چراغ دی روشنی بجھا دے، ہو سکتا ہے اندھیرے وچ کو چلا جاوے۔ جدو چراغ دی روشنی بجھا دیتی، تھوڑی دیر تو بعد جدو دیوا بالے آئے، جتھے جتھے کوئی بیٹھا سی اوتھے بیٹھا آنسو بہا رہے، سارے نے رو کے عرض کی تھی لاجوالا تسی تے راضی ہو، اسی تانوں تنہا چھوڑ کے چلے گئے، کل حضور کی منہ دکھاوا گئے، لاجوالا اساں جینا بھی تواڈے نال مرنا بھی تواڈے نال، حضور اسی تواڈے تو قربان ہون واسطے آئے ہو۔ آپ خیمے وچ آئے نے، اپنے خیمے دیاں پردہ دار خاتون نو بلایا، بالخصوص اپنی بہن زینب نو بلایا۔ علامہ اقبال آپ نے فرمایا کتاب عشق تو پابست کربلا و دمشق، آپ نے فرمایا عشق دی کتاب سے تو باب نے، ایک دا نام کربلا ہے دوسرے دا نام دمشق ہے۔ میرے امام نے اپنی بہن نو بلایا، فرمایا نہیں بہنا ہن ساڈا امتحان مکن والا ہی، تیرا امتحان مزید شروع ہونے والا ہی، سارے دا خیال کری۔ اپنی بیوی شہربانو نو فرمایا تو بادشاہ دی بیٹی ہے، تو بادشاہ دی بیٹی ہے، اعلیٰ گھرانے دی مالک سے، اگر تو چاہے میں تینوں ایران پہنچا دینا وا، جی میں تیری مرضی ہے میں تیرے تے راضی ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر کہہ دیئے لاجوالا مینوں ایران دے بادشاہ دی بیٹی ہون تے فخر نہیں، مینوں تواڈی نوکر ہون تے فخر ہے، تواڈے نکاح دے اندر آ گئیاں مینوں اینا ہی فخر ہے۔ آپ نے ساری رات اس طرح گزاری، کوئی سجدہ پیا کردائی، کوئی اللہ دی بارگاہ دے اندر گڑگڑا کے جرزاں پیا کردائی۔ رات صبح دی اذان دا ٹائم ہویا، میرے امام نے فرمایا علی اکبر جی بابا جی، فرمایا جا کربلا دے میدان دے اندر اذان دے آؤ۔ شہزادہ علی اکبر نے اذان دیتی، آپ نے بڑا عجیب منظر ویکھیا، جد واپس آئے نے میرے امام نے فرمایا شہزادہ کچھ منظر ویکھیا، عرض کی بابا جد میں اذان سنا دیتی میں ویکھنا کیا ایک پردہ پوش بی بی او میدان وچ ذرات چگ دی ہے، میں آواز مار کے کہنا وا بی بی تو کون ہے، لیکن آواز کوئی نہیں آئی۔ میرے امام دی آنکھ وچ اتھرو آئے، عرض کی بابا روئے کیوں جے، فرمایا بیٹا جرس پردہ اتار خطوں دی گل کرنا ہے، او میری ماں فاطمہ ہے، میری ماں فاطمہ دی روح مجسم ہو کے آئی ہے۔ عرض کی تھی بابا او چگ دیاں کی سن، فرمایا او ذرات چگ دیاں نے، کل میرے شہزادیاں ڈگنا ہے، اونا نو روڑے نال چب جاون، ماں وادے دل نرم غلابوں۔ اسی طرح 10 محرم دا دن آیا، ظالمہ نے کہہ دیتا حسین تیار ہو جا، میرے امام اتمام حجت واسطے آئے نے،
آ کے آپ نے فرمایا او یزیدیوں میں آپ نہیں آیا مینوں خط بھیجے گئے نے کربلا جاندیاں رستے دے اندر حضرت ہور دا دربار آندا ہے اوتھے بھی لوگ جوک در جوک آ کے سلام کر دینے میں بھی سلام کر کے آیا وا اس ویلے ہور یزیدی فوج دے اندر سن میرے امام نے جدو خطبہ دیتا فرمایا پوری روح زمین تے نبی دا نواسا میں میرے تو علاوہ اور کوئی نہیں ویکھو تو صحیح میں کون جدی خاطر سرکار سجدہ لمبا کر دے دے سن جنوں سرکار نے موڈیاں تے بٹھایا جنوں سرکار نے جنتی جوانا دا سردار بنایا ذرا اکھا تو لالچ دا پٹا ہٹاؤ ویکھو میں کون میرے نانے نو کی جواب دے گے کسے نو کوئی فرق نہیں پایا او کمانڈر جدا نام ہو رہے او دے جسم تے کپ کپا ہٹے آئے گئی انہیں اپنے گھوڑے نو ایڑی لگائی حسین دے قدمہ وچے آیا عرض کا دالا جپالا معاف کر دے آپ نے فرمایا تیرا نام کی ہے عرض کی تھی میرا نام ہو رہے فرمایا ہور دا مانا آزاد ہے تو حسین دے قدمہ وچے آ گیا ہے جا تینو حسین جہنم تو آزاد کردہ ہے تینو جہنم تو آزاد کربلا دا میدان سادات تے مشکلات اللہ اکبر دین دی سر بلندے بس سانو بچے نہیں کوہانے پہ سانو پیاسا نہیں برداشت کرنیاں پہیاں آنکھ کھولی تے اسلام ساڑھے کول ہے ساڑھا حق بند ہے کسی اسلام دی حفاظت کر گیا اسلام دی تعلیمات تے عمل کر گیا او خاندان جنوں وہ مٹانا چاہتے سن یہی کرامت ہے یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف یہی کرامت ہے کربلا کی شہید کر کے یزید فانی شہید ہو کے حسین باقی اے ساڑھے احباب سوچ دینے کہ شاید اسے ذکر کٹ کر رہے ہیں رب کعبہ دی قسم ہے پورے ایران دے اندر عراق دے اندر جتھے جتھے بھی گئے ہیں اوتھے نا شہزادیاں دا جا کے ذکر کیتا اور اسی نجف دے اندر سا کراچی تو فیملی آئی ہوئی سی اسی بیسمنٹ دے اندر مولا علی دے ترانے آلاپ رہے سن تے اتنا کو ولولا سی وہ کراچی تو آئے ہوئے جڑے اہل تشیع سن وہ ساڑھے سپا سلار دے قریب آئے شاہ پور کاندرہ میرا نام کا ہے پیر سید غلام جیلانی شاہ صاحب انہاں دی مائیت دے اندر سی گئے وہ قریب آئے آگ کہنے لگے اساں آج ویکھیا ہے کہ سنی بھی علی علی کر دے حقیقت گال دے میں وہ لفظ جڑے اپنے کرنی سنے شاید وہ سمجھنے اسی کرنے لیکن بعد اب طریقے نہ اور جدو واپسی دا ساڑا سفر سی نا جہاز دے اندر اکثریت اہل تشیع دی بالکل تھوڑی تعداد اہل سنت دی سی اوتھے بھی پہلے کہنے لگے شاہ جی چلو سناؤ اوتھے بھی شروع ہو گیا جہاز دے اندر بھی بڑا ماحول سی اسی تے فضامات دے اندر بھی علی علی کر چھڑی سی میں چاہنا ہوا کہ اختتام ہوئے تے علی علی دی ہوئے شاید نے لکھیا ہے نا انہیں بڑے پیار دے نال مولا علی دی گل کی دی کہنے لگے بغض حیدر سے اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ تو آڑی چوب تو بھی اللہ ہی بچائے ان کے منکر سے اللہ بچائے جس کی فطرت میں شامل جفا ہو کوفیوں جیسی جس کی ادا ہو پھر علی کا کہے خود کو نوکر ایسے نوکر سے اللہ بچائے لاش مرحب کے نزدیک جاؤ کان اس کے لبوں سے لگاؤ اس کے تن سے صدا آ رہی ہے ضرب حیدر سے اللہ بچائے ہر کچھ
ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے سارے مارو نعرہ او نعرہ او نعرہ ہر کچھ ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے سارے مارو نعرہ او نعرہ نعرہ حیدری 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. باقی میں کربلا وال موو ہویا مولا علی دی شان وال موو ہے تے اہل خانہ دی بس یہ تے بڑی تفصیل ہے انشاءاللہ جے اللہ پاک نے موقع دیتا تو پھر انہوں میں شروع کراں گا. مولوی ہاں کہ مولوی بندہ تے چپ ہوندا ہی نہیں میں بس چپ ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے. پچھلے سال بھی حاضر ہویا سی. سن لال قلعے دے عاشراوے مینوں ہر دم آسرا تیرا وے سن لال قلعے دے عاشراوے سن لال قلعے دے عاشراوے مینوں ہر دم آسرا تیرا وے مینوں ہر دم آسرا تیرا تو ہے نور خدا قلعے والیا نائب مصطفیٰ قلعے والیا تر گئے دونوں عالم غلام تیرے تر گئے دونوں عالم غلام تیرے مرحبا مرحبا قلعے والیا مرحبا مرحبا قلعے والیا قلعے والیا تر گئے دونوں عالم غلام تیرے مرحبا 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 قلعے والے یا مرحبا مرحبا تر گئے دونوں عالم غلام تیرے مرحبا مرحبا قلعے والے آخر دعوانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. میرے مالک مولا صلی حاضر قبول فرما. ذکر کرتے ہیں سنتے ہیں بشری لحاظ میں اگر غلطی ہوئی ہے مال کا معاف فرما دے. اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے اپنے کرم تیرا ساڑی خالی جھولیوں اپنی رحمت نہ بھرپور فرما دے. الہی جنہیں بھی غلام جتھو جتھو چل کے آئے نے قدم قدم کے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرما دے. اے اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے اپنی رحمت کا سہارا عطا فرما. اے اللہ حضور دی بزم کے اندر جو بیمار ہے وہ تندرستی عطا فرما. اے اللہ کریم جو بے اولاد نے انہوں نے صاحب اولاد بنا دے. اے اللہ جنہاں کل بیٹیاں نے بیٹے نہیں انہوں نے بیٹے عطا فرما دے. اے اللہ جو پریشان حال نے انہوں دی زندگی نو خوشیاں دے نال معمور فرما دے. اے میرے مالک جو بے روزگار نے انہوں نے روزگار عطا فرما. اے اللہ سانو اپنے محبوب دی صحیح معنی دے غلامی عطا فرما.
اے اللہ کریم شر شیطان تو محفوظ فرما، اللہ دل دیاں تمام نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ اے میرے مالک مولا حضور دے میلاد دا صدقہ جتنے بھی اہل ایمان دنیا تو پردہ کر کے سب دی بخشش فرما۔ اے اللہ کریم بانیاں دے محفل جناب حاجی محمد منشا ڈار صاحب، بھائی حبیب، بھائی ادریس، بھائی نوید اور دیگر جنہاں نے بڑی محبت نال اہتمام کیتا، الہی قبول فرما۔ جیواں انہاں خوبصورت ماحول بنایا، اللہ انہاں دے دل و دماغ نو بھی مزید خوبصورت بنا دے۔ اللہ کریم انہاں دے رزق دے اندر، مال دے اندر، جان دے اندر برکات پیدا فرما دے، زمانے دیاں دین اور دنیا دیاں بھلائیاں عطا فرما۔ انہاں دے خاندان دے جتنے اہل ایمان دنیا تو پردہ کر کے سب دی بخشش فرما۔ انہاں دے بچیاں دی اور سارے دے بچیاں دی خیر فرما۔ اللہ اس جگہ تے خیر و برکت نزول فرما دے، جو عرضاں کیتیاں الہی عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم سانو اپنے محبوب دا صحیح معنی دے اندر غلام بنا۔ اے مالک حضور دے دین دی تابعداری توفیق عطا فرما، حضور دی محبت دے تقاضے نو پورا کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علماء حقہ دی خیر فرما، علماء سوء تو محفوظ فرما۔ اللہم رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے اللہ جو لنگر کھلایا جانا ہے او دے اندر شفا پیدا فرما دے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔